الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے پھر 4 بیٹے، ان میں سے ایک بیٹا شاہ عبد القادر محدث دہلوی، جس نے سب سے پہلے دہلی کی جامع مسجد میں قرآن مجید کا بامحاورہ ترجمہ لکھا، اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، جنہوں نے تحفہ اثنا عشریہ لکھا، پھر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مالٹا کی جیل میں قرآن کا ترجمہ لکھا، اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر لکھی۔ ان کے شاگردوں میں سے حضرت مولانا عبد الشکور فاروقی لکھنوی آئے، اس سے پہلے مجدد الفسانی آئے، پھر ان کے شاگردوں میں سے حضرت مولانا علامہ عبد الستار توسوی آئے، علامہ دوست محمد قریشی آئے، سید نور الحسن شاہ بخاری آئے، پھر حضرت توسوی کے شہرۂ آفاق شاگردوں میں سے خطیب پاکستان حضرت مولانا ضیاء القاسمی آئے، مولانا منظور احمد چنیوٹی آئے، حضرت مولانا حق نواز جھنگوی آئے، پھر جھنگوی صاحب کی محنت سے بڑے بڑے لوگ میدان میں آئے، پھر مولانا ایثار القاسمی تشریف لائے، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی آئے، مولانا عبد الصمد آزاد آئے، موجودہ مولانا محمد احمد لدھیانوی تشریف لائے، اور پھر ان کے صاحبزادے مولانا مسرور نواز صاحب میدان عمل میں آئے، مولانا علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب آئے۔ ان یادگار امیر عظیمت مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محنت سے جہاں بے شمار لوگ نظریاتی سامنے آئے، وہاں ثانی شورش کاشمیری محترم المقام جناب ڈاکٹر خادم حسین ڈھلو بھی ان کے ساجن، دوست، سجن اور ساتھی بن کر میدان عمل میں آئے۔ وقت نہیں ہے تفصیل کا، تاریخ کا، تو اس کا جو مین معاملہ تھا وہ حضور کے صحابہ کا ذکر تھا، صحابہ کی مدح سرائی تھی، صحابہ کرام کا دفاع تھا۔ ان میں سے ذرا آگے چلیں گے تو جو میں نے پڑھی ہے آیت سورہ احزاب میں، ان میں 2 چیزوں کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر ہے اور صحابہ کرام یعنی صحابیات کا ذکر ہے۔ اہل بیت میں میری طرف توجہ کریں گے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اہل بیت میں
حضور کا تمام گھرانہ، حضور کی تمام فیملی، حضور کا تمام خاندان شامل ہے۔ میرے نبی نے جس کو بیٹی دی وہ بھی شامل ہے، جس سے میرے نبی نے بیٹی لی وہ بھی شامل ہے۔ حضرت صدیق اکبر سے اللہ کے حکم اور اجازت سے بیٹی لی وہ بھی اہل بیت میں ہے۔ حضرت فاروق اعظم سے اللہ کے حکم سے بیٹی لی وہ بھی اہل بیت میں ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ محترمہ حضور کے گھر آئیں وہ بھی اہل بیت میں ہے۔ میرے نبی نے اپنی بڑی بیٹی سیدہ زینب حضرت ابوالعاص کو دی وہ بھی اہل بیت میں ہے۔ دو بیٹیاں حضرت عثمان کو دی وہ بھی اہل بیت میں ہے۔ چھوٹی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ حضرت علی کے گھر آئیں وہ بھی اہل بیت میں ہے۔ جو اہل بیت میں شامل ہے سب سے پہلے میرے نبی کی ازواج ہے، پھر میرے نبی کی ازواج کی اولاد ہے، پھر خاندان کے تمام افراد ہیں۔ سن لیجئے، حضرت صدیق اکبر بھی اہل بیت میں ہے، حضرت فاروق اعظم بھی اہل بیت میں ہے، حضرت عثمان غنی بھی اہل بیت میں ہے، حضرت علی المرتضیٰ بھی اہل بیت میں ہے۔ السیدۃ خدیجہ والسیدۃ عائشہ والسیدۃ حفصہ والسیدۃ سودا والسیدۃ جویریہ والسیدۃ ماریہ قبطیہ والسیدۃ صفیہ والسیدۃ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان والسیدۃ ام سلمہ بنت سہیل والسیدۃ زینب بنت خزیمہ والسیدۃ زینب بنت جہش، یہ ساری کی ساری حضور کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2 4 5 افراد نہیں، آپ قرآن پر غور نہیں کر رہے۔ مولانا آئے ہیں، جیسے ہی تشریف لا رہے ہیں آئیں گے، 2 منٹ سانس نکالیں گے اور ہم اپنی بات ختم کرنا چاہیں گے۔ راستہ دے دو، سب کو راستہ دے دو۔ وعلیکم السلام۔ بس آپ سانس نکالیں اور پھر آپ ابھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی مظفر آباد ملتان میں حضرت علامہ توسوی کا شاگرد زندہ ہے۔ ہاں، ابھی امیر عظیم مولانا حق نواز جنگوی شہید کا دوست زندہ ہے۔ ابھی ڈاکٹر خادم حسین اور عبداللہ خادم زندہ ہے۔ یاد رکھنا، جو حضور کے صحابہ پر اعتراض کرے گا وہ قرآن پر اعتراض کرے گا، اور قرآن پر اعتراض کرنے والا کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے۔ وقت نہیں ہے، یہ جو آپ کو پتہ نہیں ہے، پہلے وضو کیا جاتا ہے، عبادت بعد میں کی جاتی ہے۔ صحابہ پر ایمان پہلے لایا جاتا ہے، نماز کی ادائیگی بعد میں ہوتی ہے، ورنہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ آخری بات، اللہ کے نبی کی اہلیہ حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن، ان کی نانی، آپ کے علم میں ہوگا کہ جس طرح حضرت حسن و حسین
میرے نبی کے کندھوں پر کھیلتے تھے، اسی طرح سیدہ عائشہ کی گود میں حسنین کریمین کھیلتے تھے۔ اور یہ بات بھی میں واضح کر دوں، جب کھانا تیار ہوتا تھا، سنو، ابھی میں آپ کو وضو کے فرض بتا رہا ہوں، سنتے اور مستحب نہیں بتا رہا، یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ جب کھانا تیار ہو جاتا تھا اور اس پر سب آ جاتے تھے، میرے نبی بھی دسترخوان پر، علی بھی دسترخوان پر، بی بی فاطمہ بھی دسترخوان پر، حضرت حسن بھی دسترخوان پر، حضرت حسین بھی دسترخوان پر، کھانا تیار کرنے والی ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ محدثہ مکننہ سیدہ عائشہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے تیار کردہ کھانے پر 5 تنی موجود ہیں، تو 5 تن والوں نے سیدہ عائشہ کو ووٹ دے کر یہ بتا دیا کہ کائنات میں جس طرح میرے نبی کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی طرح سیدہ عائشہ کے بعد سیدہ عائشہ کے رتبے والی کوئی خاتون نہیں آئے گا۔ بس مختصر سی بات ہے، بس اتنی بات یاد رکھو، حضور کی جماعت کو صحابہ کہتے ہیں، حضور کے خاندان کو اہل بیت کہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، بہت